بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کا رکوع نمبر 6 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 14، اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، جس کی تفسیر شروع کروں گا میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ قتال کیا گیا۔ کس چیز کی اجازت دی گئی؟ یعنی قتال ہی کی اجازت دی گئی۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس سبب سے کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی مدد کرے گا۔ تو مدد کی صورت کیا ہوگی؟ اب اس کا بیان ہے۔ وہ صورت یہ ہوگی کہ جب مشرکین تم سے قتال کریں تو تم بھی جواب میں قتال کر سکتے ہو۔ شروع میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی قتال کرنے کی۔ مکہ میں آپ کو پتہ ہے قرآن بار بار کہتا تھا کہ فَاصْبِرُوا، صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کی۔ اور برائی کا جواب وَجَزَاءُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب کوئی تم سے برا سلوک کرے تم جواب میں اچھا سلوک کرو۔ تو یہ احکام تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اجازت دی کہ یہ اگر تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی اب لڑو۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ کا حکم آیا کہ یہ نہیں بھی لڑیں تو تم اب ان سے لڑو، یعنی تم اب جو ہے وہ دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرو، قتال کرو۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تدریجن، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلامی حکام آئے ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان میں تو صلح حدیبیہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا، حج کے حکام بیان کیے کہ یہ جو بقعہ مبارک ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے یہ کیسی چیز ہے، کیا اس کے احکام ہیں، کیا فضیلت ہے۔ تو جبکہ لڑائی کی اجازت تو بدر میں مل چکی تھی، یہ تو حدیبیہ سے پہلے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، جو اب آیتیں میں پڑھ رہا ہوں نا جہاد کی اجازت والی، اور حدیبیہ والی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہوا ہے قرآن میں کہ جو آیتیں بعد میں نازل ہوئیں ان کو پہلے لکھا گیا، جو پہلے نازل ہوئی ان کو بعد میں لکھا گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن کو جو کتابی شکل میں جب لکھا گیا ہے، یعنی سورت کی جو آیتوں کی ترتیب دی گئی ہے وہ الگ ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں بلاغت، جب ریٹن فارم میں ہم کسی چیز کو لے کر آتے ہیں اور قیامت تک کے لیے جب اس کو جس ترتیب سے پڑھا جائے گا تو وہ پڑھنے کے لحاظ سے اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، تو اللہ کے علم میں تقاضا کیا کہ پڑھنے کے لحاظ سے ترتیب الگ ہو اور نزول کے لحاظ سے ترتیب الگ ہو۔ اب پڑھنے کے لحاظ سے ترتیب ایسی کیوں رکھی گئی کہ جو جہاد کی آیتیں پہلے نازل ہوئی تھیں ان کو اللہ نے بعد میں لکھا سورہ حج میں، اور حدیبیہ والی آیتیں، حدیبیہ والا واقعہ بعد میں ہوا اور ان آیتوں کو پہلے۔ تو اس میں علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تو مدد کی یہ صورت بیان کی کہ تمہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے پچھلے والے واقعے سے اس کی مناسبت ہو گئی کہ جب اللہ تمہارا دفاع کرے گا نا تو سب کچھ اللہ خود نہیں کرے گا، تم سے کروائے گا، تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں جوابی کارروائی کرنی پڑے گی۔ تو یہ تاکہ یہ ایک سیاق کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ اس قصے کا واقعہ، اس صلح حدیبیہ اور جہاد کی آیتوں کو آپس میں ربط پیدا ہو جائے۔ باقی نازل ہونے میں جو حکمت تھی وہ یہی حکمت تھی کہ پہلے نازل کی جائیں وہ آیتیں جن میں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے، تاکہ ان آیتوں کی بیس پہ صحابہ کرام لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شروع میں صبر کا حکم کیوں تھا، بعد میں دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی، پھر اقدامی جہاد کی؟ تو دفاع اور اقدام میں فرق یہ ہوتا ہے، دفاع کہتے ہیں کہ دشمن آپ پہ حملہ کرے تو آپ کو دفاع کرنے کی اجازت، اور اقدام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود بڑھ چڑھ کے دشمن پہ حملے کریں آپ۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، اور اگر اس وقت لڑنے کی اجازت ہوتی تو لڑائی میں فائدے کے بجائے نقصان تھا، مشرکین غالب آ جاتے۔ مدینہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک ریاست آ گئی، کچھ رہی صحیح، کچھ تھوڑی سی طاقت آ گئی ان کے پاس، تو بھی اللہ نے اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی کہ خود بڑھ چڑھ کے حملے کرو، ابھی اتنی پاور میں نہیں ہو، ابھی صرف اتنا ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں تو تم نے بھی جواب میں تلوار چلانی ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا کہ فرار اختیار کرنا ہے اور جوڑ کرنا ہے، نہ اینٹ کا جواب تم نے بھی پتھر سے دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جب مضبوط ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس پاور آ گئی تو پھر قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو سورہ توبہ کی آیتیں تھیں کہ تمہارے قریبی ممالک ہیں ان سے لڑو، ان پہ اب چڑھائی کرو تم۔
تو یہ اللہ نے اس لیے حکام دیے چونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، تو جو بھی جیسا زمانہ ہوگا مسلمان اس زمانے کے لحاظ سے آیتیں وہاں منطبق کریں گے. جہاں ہم کمزور ہوں گے، جہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے تھپڑ کا جواب اگر تھپڑ سے بھی دیا نا تو آگے سے 6 تھپڑ اور لگائے گا وہ، تو وہاں صبر. ایسے حالات بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں ہیں کہ اگر وہاں مسلمان جوابی کارروائی شروع کر دیں تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی ان کی، جو تھوڑا بہت رہ گیا نا وہ بھی. اور بعض علاقے ایسے ہیں وہاں ان کو دفاع نہیں کیا تو رہی صحیح طاقت ختم ہو جائے گی. تو ہر زمانے کے لحاظ سے قرآن نے آیتوں کو نازل کیا تاکہ یہ دیکھ لو کہ تم دیکھو کہ تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مکہ میں نبی کی تھی تو صرف صبر، تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مدینہ کے ابتدائی دنوں میں تھی تو جوابی کارروائی کی اجازت ہے، اور اگر وہ پوزیشن ہے جو خلافت میں ایک مسلمانوں کی مضبوط خلافت ہوتی ہے تو پھر اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہے. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ سر پھیرے قسم کے لوگ جو ہر جگہ بس لڑنے ہی کی بات کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جہاد ہی کا انکار کر دیا، جو لڑائی کی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی کہتے ہیں نہیں لڑو، وہ بھی غلط ہے. تو یہ دونوں افراط و تفرید کا شکار ہیں. اچھا ہمارے ہاں بہت سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، نہ افرادی قوت ہے نہ طاقت ہے، تو آپ کیسے لڑو گے، کیوں لڑتے ہو، اس سے تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی. تو جواب میں کہتے ہیں کہ پھر کیا یوں ہی بیٹھے رہیں، پھر ہم کچھ بھی نہ کریں. یہ بہت غلط دلیل ہے. بھائی جو کر سکتے ہیں اسباب کی دنیا میں وہ کریں. آپ جب لڑنے کی پاور نہیں ہے تو یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک آدمی میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ یہ سوچ کے لڑ رہا ہے کہ پھر میں کچھ بھی نہ کروں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلم ممالک، جہاں غیر مسلم ریاستیں ہیں، ان میں بغاوت مسلمانوں نے شروع کی ہے، جس کا نقصان یہ ہونے لگا ہے کہ وہ مسلمان انتہائی منورٹی میں انتہائی کمزور ہیں، وہ طاقتیں بڑی مضبوط ہیں، انہوں نے بہت طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو ایسا کچلا ہے کہ ایک ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا. جب وہاں کے مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے بھائی تم معاہدہ کر کے آرام سے بیٹھو، مت لڑو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم آرام سے بیٹھے رہیں، کیا ہم یہ شہداء کا خون جو ہے رائے گاں جانے دیں. تو نہ ہر جگہ جہاد ہوگا، نہ ہر جگہ صبر ہوگا. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اسباب کی دنیا میں آپ میں لڑنے کی طاقت اور فتح اور نصرت کی امید ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ آرام سے بیٹھیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآنی آیات سے یہی پتہ چلتا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو ابتدائی مرحلے میں جو اس جہاد کی اجازت ملی تو اس کے بارے میں آیات کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قتال کیا گیا، اس سبب سے اجازت دی گئی ان کو قتال کی کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اب تمہیں لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اللہ تم سے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. اب دیکھیں یہ بھی آیتیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم جتنے بھی تھوڑے ہوں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ہم لڑیں گے، بغاوتوں پہ آتے ہیں اور لڑتے ہیں پھر تو، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ نے ہر جگہ مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے، وہاں مدد کا وعدہ کیا ہے جہاں آپ میں کسی نہ کسی درجے میں لڑنے کی طاقت ہو، کچھ طاقت کا کچھ نہ کچھ ریشو ہو. کتنا ریشو ہو اس کو سورہ توبہ میں سورہ انفال میں تفصیل سے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ آدھی اور ڈبل کی کم سے کم یہ ریشو ہو، یعنی ان کی پاور آپ سے ڈبل ہو اور آپ کی کم سے کم اس کی نسبت آدھی ہو، تو یہ کم از کم درجہ ہے لڑائی کی اجازت کے لیے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. صحابہ کرام کو لڑائی پر ابھارا جا رہا ہے کہ تم پر ظلم کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بغیر حق، ناحق نکالا. إِلَّا أَن يَقُولُوا، صرف اس بات پہ کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ایک نظریاتی اختلاف تھا ان کا، آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کرتے تو ان کو بھی اپنے مذہب پہ چلنے دیتے جو توحید پرست لوگ ہیں. آپ کہتے ٹھیک ہے جی لکم دینکم ولی دین، تو یوں کہہ دیتے، لیکن نہیں، ایسا ظلم کیا کہ ان کو ان کے گھروں کے چھوڑنے پر مجبور کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسا اللہ ہے جو اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دے رہا ہے، اپنے بندوں کو لڑنے بھڑنے کی اجازت دے رہا ہے. اللہ تو امن والا ہے اور اسلام تو امن کا مذہب ہے. تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دیں تو مذہب مخالف لوگ تو بموں کا استعمال کر کے مذہب کا دنیا سے بالکل خاتمہ کر دیں، نیست و نابود کر دیں. یہ جو آج کل کے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم سب مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کوئی بھی کسی کو فالو کرے اور سب کو آزادی ہے، یہ ان کے منہ پر ایک سمجھتے ہیں کہ زوردار تماچا ہے یہ، کہ یہ براڈ مائنڈڈ صرف دیکھنے کی حد تک ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں حقیقت میں کیا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ
لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع کرنے کی اجازت نہ دیتا. یعنی اللہ اگر یہ اجازت نہ دیتا نا پچھلی امتوں میں بھی اور آج بھی، کہ ہمیشہ سے اللہ نے پیغمبروں کو اجازت دی ہے کہ بھئی کوئی تم پہ تلوار چلائے گا تو تم بھی تلوار چلاؤ گے جواب میں. خاص مواقع پر صبر کا جو حکم آیا تھا وہ خاص موقع کے لیے تھا کہ تلوار ہی نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں حکم ہوا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں، اس لیے کہ جو قوم اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سک رہی وہ حکومت کے خلاف تلوار کہاں سے اٹھائے گی. تو وہ ایک عارضے کی وجہ سے تھا، ورنہ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جو تم پہ اس طرح سے ظلم کر رہا ہے تم نے دفاع کرنا ہے. کیوں اللہ اگر دفاع کی اجازت نہ دیتا اور لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لہدم الصوامع، جو صومعہ ہے راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دیے جاتی. یعنی دنیا میں کسی بھی شکل میں اللہ کا نام لینے والا کوئی بچتا ہی نہیں، چاہے وہ یہودی عیسائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو کسی بھی شکل میں خدا کا نام لینے والے لوگ محفوظ ہی نہ رہتے. لبرل لوگ، ملحد لوگ خدا کے نام اور اس کا تذکرہ دنیا سے مٹا دیتے. تو یہ تو اللہ نے مذہبی لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں خدا کا نام زندہ ہے، اور وہ جگہ زندہ ہے جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. لہدم الصوامع، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عیسائیوں کے جو راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی. وبیع، اور عیسائیوں کے جو چرچ ہیں جو عام عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی. وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی تباہ کر دی جاتی. ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اور وہ مسجدیں بھی تباہ کر دی جاتی ہیں جن میں اللہ کا بہت کثرت سے نام لیا جاتا ہے. اس میں مسجد کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان تمام عبادت گاہوں میں خدا کا نام، اللہ کا نام اتنی کثرت سے نہیں لیا جاتا جتنا مسجدوں میں لیا جاتا ہے. تو 5 ٹائم اذانیں ہوتی ہیں، 5 ٹائم اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی لوگ عبادت کرتے ہیں مسجد میں. تو یہ ساری وہ جگہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب ملیا میٹ کر دی جاتی. لیکن وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دے دی ہے. یہ اللہ کو اپنے دین سے محبت اتنی ہے، تو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. کیا مطلب؟ جو اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش میں لڑے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. تو جیسے کہ اللہ نے کرتا رہا ہے، اللہ کتنی سیکولر قوتوں نے کتنی کوشش کی ہے مذہب کو دبانے کی، اللہ کے نام کو مٹانے کی، کتنے زور لگائے ہیں. رشیا کو دیکھ لیں نا، کیا کچھ ظلم نہیں کیا تھا اس نے. ایسے جو سیکولر قوتیں ہیں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے کہ جنازہ نکالا گیا ہے باقاعدہ ایک فیک بنا کے کہ ہم نے اللہ کا جنازہ، معاذ اللہ خدا کا جنازہ نکال دیا. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی مدد کے لیے اٹھے گا اللہ بھی اٹھے گا اس کی مدد کے لیے. اور لوگ اٹھتے رہے، لہذا اللہ کا نام آج بھی باقی ہے. ان اللہ لقوی عزیز، کیونکہ اللہ طاقتور ہے اور ہر ایک پر غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کہتے ہیں ہم کیوں تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جن لوگوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں نا وہ زمین میں یہ چیزیں نافذ کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور اس مذہب کو تلوار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہودیوں نے جو ماضی میں تلوار چلائی، جب یہودی مذہب برحق تھا وہ تلوار بھی غلط تھی، اور عیسائیوں نے جو جہاد کیا اپنے دور میں وہ بھی غلط تھا، اور مسلمانوں نے جو جہاد کیا وہ بھی غلط تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے ہیں نا وہ اگر تلوار نہ چلائیں تو جو سیکولر قوتیں تلوار چلا کے دنیا میں پھیلائیں گی وہ زنا، بدکاری، سودی نظام اور عبادت گاہوں کو ستیہ ناس کر دیں گے. وہ لوگ یہ کریں گے. تو تلوار تو چلے گی، یعنی طاقت اور قوت کا استعمال تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قوت استعمال نہ ہو. آپ نہیں کریں گے باطل کر لے گا، اور باطل کر کے کیا کرے گا؟ جس کا پہلی آیات میں ذکر کہ وہ اللہ کے نام کو دنیا سے ختم کر دے گا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے نا. سیکولر قوتوں میں اللہ کے نام کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بہت زیادہ وہ براڈ مائنڈڈ بن کے انہوں نے اس کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے بھی، نجی محفلوں میں کوئی اللہ کو یاد کرنا چاہے، مسجد جانا چاہے، مندر جانا چاہے، نہیں بھی جانا چاہے اس کی مرضی. زنا کے اڈے بھی کھول دیے، مسجدیں بھی کھول دی. بہت زیادہ جو لبرل ملک ہے انہوں نے یہ کام کیا، ورنہ ماضی میں تو زیادہ تر سیکولر قوتیں بالکل مذہب کا گلا گھونٹتی رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کیا بے حیائی کو طاقت کے زور سے دنیا میں نافذ کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے ہیں نا اس کی برکت سے ہوگا کیا. وہ برکت کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جب ہم ان کو زمین میں حکومت دیتے ہیں.
اقاموا الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد ہوتی ہے زمین پہ، خدا کو یاد کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ کو یاد کیا جائے گا تو دنیا میں خیر اور برکت ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے بھی حقوق ادا کریں گے۔ آپ اللہ کو بیچ سے نکال دیں گے تو والدین کے لیے اولڈ ہاؤس بنیں گے، پھر رشتہ داریاں ٹوٹیں گی جیسے کہ ٹوٹ رہی ہیں۔ تو زمین میں اللہ کی یاد کے لیے یہ نمازوں کے نظام کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکاتیں دیں گے، یعنی حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی، یعنی لوگوں میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا بھی جذبہ پیدا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ایک سائن ہے، اشارہ ہے، یعنی اللہ کے حقوق بھی زندہ ہوں گے اور مخلوق کے حقوق بھی زندہ ہوں گے۔ آج نہ اللہ کے حقوق زندہ ہو رہے ہیں نہ مخلوق کے حقوق ہو رہے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا نیکی کا حکم دیں گے، کیونکہ ریاستی سطح پہ امر کہتے ہیں آرڈر کو۔ ابھی ہم نیکی کے لیے واعظ و نصیحت تو کر سکتے ہیں، کوئی چلے ٹھیک ہے، نہیں چلے نہیں، لیکن جب ریاست قائم ہوگی تو اللہ کہتے ہیں پھر نیکی کا آرڈر دیا جائے گا، اچھے کام گورنمنٹ کے آرڈر پہ ہوں گے، باقاعدہ شراب پہ پابندیاں لگیں گی، وَنَهُوا عَنِ الْمُنکَر، برائیوں سے روکیں گے، یہ نہیں کمانا روکیں گے، آرڈر اللیگل ہے، یہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے، زنا کی پرمیشن نہیں ہوگی، نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، سود کی پرمیشن نہیں ہوگی، گورنمنٹ لیول پہ خیر نافذ ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیا جائے گا اور برائی سے لوگوں کو روکا جائے گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے سکتی ہے، زبردستی نیکی نہیں کرا سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلامی ریاستوں میں ہمیشہ سے جو اسلام میں فرائض اور واجبات ہیں، مستحبات پہ تو کوئی زور نہیں لگا سکتا، لیکن جو فرائض واجبات ہیں وہ اسلامی ریاست مسلمانوں پہ وہ طاقت کے زور سے ان کو مجبور کرے گی کہ آپ یہ کام کریں۔ سعودی عرب میں آپ کو معلوم ہے ایک طویل عرصے تک یہ قانون رہا ہے کہ آپ کو نماز کے وقت میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی اگر آپ مسلم ہیں۔ ہاں غیر مسلم ہے تو اس کے لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن مسلم اگر کوئی ہوگا تو اس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی، فحاشی کی اجازت نہیں ہوگی، یہ سب شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی، شراب پہ کوڑے لگیں گے۔ تو جو آج لبرل قسم کے اسکالر آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست زبردستی نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ تو جو اسلام لائے گا ریاست اس پہ زبردستی کرے گی۔ نبی کے دور میں تو زکوٰۃ بھی زبردستی وصول کی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، تو اس سے ظاہر ہے کتنی خیر پھیلے گی سوسائٹی میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا مطلب؟ وقتی طور پر اگر اہل اسلام کو شکست ہوئی، آزمائشیں آئیں جیسے احد میں ہو گئی، یا وقتی طور پر نقصان ہوا، تو انجام تمہارا ہی اچھا ہوگا اگر تم صحیح سمت میں چلنا شروع ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیے، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، وَعَادٌ، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، وَثَمُودُ، اور ثمود کی قوم نے بھی جھٹلایا، وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی قوم نے بھی جھٹلایا، وَقَوْمُ لُوطٍ، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، مدین والوں نے بھی جھٹلایا، وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ دیکھیں یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قوم موسیٰ کی قوم نے بھی جھٹلایا، کیونکہ تمام پیغمبروں کی قوموں نے جھٹلایا، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں جھٹلایا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا وَقَوْمُ موسیٰ، بلکہ کہا وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ کس نے جھٹلایا؟ قوم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جھٹلایا گیا یعنی فرعونیوں کی طرف سے آپ کو جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے کافروں کو مہلت دی تھی، کبھی بھی فوراً عذاب نہیں آیا۔ تو یہ جو اللہ فتح نصرت کے وعدے کر رہا ہے نا، تو کافر کہہ رہے ہیں اچھا بھی فوراً ہمیں شکست ہو جائے، تو ہوگی شکست تمہیں، بالآخر اسلام ہی غالب آئے گا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اللہ کہتے ہیں میں نے شروع میں سب کو مہلت دی ہے، پھر میں نے ان کو پکڑا ہے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو میری پکڑ کیسی ہوئی، دیکھو کیسا میں نے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کے کھنڈرات سے تو تم گزرتے ہو۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظلم کیا کرتی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں، مکان الٹ گئے ان کے اوپر۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، جاتے ہو جب تم سفر میں دیکھتے ہو قوموں کے کیسے کنویں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو وہاں کنویں تھے بیکار معطل پڑے ہوئے تھے، تو کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو گئے جہاں کبھی رش لگا کرتا تھا۔ وقصر مشید، اور مضبوط محلات آج وہ بھی معطل پڑے ہوئے ہیں۔
کوئی ان میں رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آگے قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے لیے دل ہوتے جن کے ذریعے یہ سمجھتے، یعنی کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ پھر ان کے سینے میں دل ہوتے اور اس سے یہ عقل حاصل کر کے دیکھ کے عبرت پکڑتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے، عبرت کی باتیں سنتے۔ پھر آگے اللہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات اصل میں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے ہیں سب تباہی کے اور بربادی کے نشانات اور اللہ کی قدرت کے دلائل، تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، تو ان کی بھی آنکھیں ہیں، کان بھی ہیں سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے، لیکن وہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پھر یہ لوگ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، عذاب آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے جلدی، تو اللہ کہتے ہیں وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک کألف سنۃ، 1000 سال کے برابر ہوگا، مما، ان دنوں کے حساب سے، تعودون، جن کو تم شمار کرتے ہو، یعنی جو تم روز مرہ 24 گھنٹے کا دن جو شمار کرتے ہو، تو قیامت کے دن وہ 1000 سال کا ہوگا۔ تو یعنی ان کی حماقت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا اور یہ اس دن کی جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی آئے وہ دن۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اللہ نے دوبارہ اسی بات کا تکرار کیا کہ اس عذاب سے پہلے دنیا کے عذابوں کو دیکھ لو، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے مہلت دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو بڑی ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر میری ہی طرف تم سب نے آنا ہے۔ یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں اہم ترین کہ دفاعی جہاد کی اللہ نے جو اہل اسلام کو اجازت دی اس کا تذکرہ، اور جہاد کے جو مختصر احکام ہے وہ میں پہلے سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور یہاں بھی کچھ مختصر میں نے بیان کر دیے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ جہاد کے بارے میں جب بھی کوئی کہا کرے نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو ان سے فوراً بول دیا کریں کہ کفر نے کیا پھیلایا ہے، اسلام نے تلوار سے اخلاقیات، صلہ رحمی، نمازوں کو پھیلایا ہے نا، زنا کو روکا ہے۔ تو ان لوگوں نے زنا، شراب اور ہومو سیکشولیٹی اور اولڈ ہاؤس کا نظام اور قطع رحمی اور رشتہ داری کا سارا نظام توڑ ڈالنا، یہ سب چیزیں انہوں نے بموں کے زور سے پھیلائی ہیں۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں جی۔ سورہ حج کا رکوع نمبر 7 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 14، حسب معمول مختصر گرامر لفظی ترجمے کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انما، میں تو صرف، انا، میں، لکم نذیر مبین، تمہارے لیے صرف ایک ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے انہوں نے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کا رزق ہے ان کے لیے۔ والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، دوڑ لگائی، یہاں کوشش کے معنی میں ہے سعی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں۔ کیسے ہماری آیات میں کوشش کی؟ معاجزین، کہ وہ ہمیں ہرانا چاہتے ہیں، یعنی ہماری آیات میں عیب تلاش کر کر کے اور کجی تلاش کر کر کے، معاجزین، ہمیں گویا ہرانا چاہتے ہیں، یعنی ہمارے دین پہ غالب آنا چاہتے ہیں، ہمیں ہرانا چاہتے ہیں، تو یعنی ہمیں ہراتے ہوئے، عاجز بناتے ہوئے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے لوگ ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ اس پیغمبر نے جب بھی تلاوت کی ہے، تمنا امنیہ کہتے ہیں تلاوت کرنے کو بھی، ظاہری الفاظ سے جب کسی چیز کو پڑھتے ہیں نا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی آیت گزری ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ ان میں بہت سے ان پڑھ ہیں جو کتاب میں صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں۔ امانیہ، وہاں بھی امنیہ کی جمع امانی، تو وہاں بھی امانیہ کا لفظ، تو ظاہری الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں نا کسی چیز کے، تو اس کو امنیہ کہا جاتا ہے، اور امانی اس کی جمع آتی ہے، اور تمنا اس پڑھنے کے عمل کو کہا جاتا ہے، باب تفاعل سے، اصل میں تمنین تھا، تمنا یا تکلفہ کی طرح۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے
کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو، الا مگر اذا تمنا، جب انہوں نے تلاوت کی، یعنی ظاہری الفاظ پڑھنا شروع کیے جو وحی پہ نازل ہوئے تھے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کیے، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ان کی تلاوت میں القاء کیا۔ القاء کا مطلب وسوسے کو القاء کیا، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ نے مٹا دیا اس چیز کو جو شیطان نے ڈالی تھی، یعنی القاء جو شیطان نے کیا تھا اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ نے اپنی آیتوں کو محکم کر دیا، مضبوط کر دیا پہلے سے بھی زیادہ۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ بنا ڈالے اللہ اس چیز کو جو شیطان نے ڈالی تھی، کیا بنا ڈالے؟ فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، فتنے کا ذریعہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، شک کا مرض ہے، وہم کا مرض ہے، ان کے لیے فتنے کا ذریعہ بنا دے شیطان کے القاء کو۔ والقاسیۃ قلوبہم، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی فتنے کا ذریعہ بنا دے القاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، یعنی ہدایت قبول کرنے سے۔ قسا یقسو کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا، قسوہ قلبی کہا جاتا ہے نا گاڑی اردو میں، کہ دل کی سختی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالمین لوگ، لفی شقاق بعید، شقاق مخالفت کو کہتے ہیں، ایسی مخالفت میں ہیں بعید جو حق سے بہت دور ہے، یعنی دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، یعنی جب نبی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان القاء کرتا ہے، وسوسے القاء کرتا ہے، کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم ہے، جن کو علم دیا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ سب کچھ حق ہے رب کی طرف سے ہے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ ایمان لائیں اس کے اوپر، یعنی یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں، شیطان کا القاء، پھر اللہ کی طرف سے اس القاء کو ختم کرنا، یہ سارا پروسیس اس لیے ہوتا ہے کہ ظالمین لوگوں کے لیے یہ چیز فتنے کا ذریعہ بنے، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کو اور یقین ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے برحق آیتیں ہیں، تاکہ وہ اس پر مزید ایمان لے آئیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے بالکل جھک جائیں، اور ان کے ایمان میں ترقی ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، لام تاکید کے لیے، ہادی کا معنی ہدایت دینے والا، اللہ رہنمائی کرنے والا ہے ایمان والوں کی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لا یزالو کئی بار آ چکا ہے، کنٹینیو کسی کام میں رہنا، اس کو لا یزالو کہا جاتا ہے، اور کنٹینیو مستقل رہیں گے کافر لوگ، فی مریۃ منہ، اس قرآن کی طرف سے شک میں، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، او یاتیہم، یا آ جائے عذاب یوم عقیم، بانجھ دن کا عذاب۔ بانجھ کہتے ہیں اس عورت کو نا جس کے بچہ نہ ہو، تو بانجھ ہر اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جس میں خیر نہ ہو، یعنی خیر سے محروم دن، یعنی قیامت کا دن جو کافروں کے لیے خیر سے محروم ہوگا، جب تک وہ نہیں آ جاتا یا اچانک قیامت نہیں آ جاتی یہ لوگ شک میں ہی رہیں گے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت جس دن ایسا ہوگا، یومئذ یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہوگی، یحکم بینہم، وہ اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ بہشت کے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، پس یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، مہین اہانت سے، توہین، مہین، توہین، اہانت، یہ ایک ہی جیسے الفاظ ہیں، ایک ہی ان کا جو مادہ ہے اصل وہ ایک ہی ہے، تو رسوا کرنے والا ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ ہمارا رکوع ترجمہ ہو گیا اس کا، ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ حج کا رکوع نمبر 7 اور 14، اس کا کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں ہم۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی، پھر گویا جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کو اللہ نے ڈرایا کہ غلبہ اسلام ہی کا ہوگا اور اللہ کا عذاب آئے گا، تو اسی مضمون کی تکمیل ہے اس رکوع میں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو صاف طور پر بتا دیں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تمہاری مرضی ایمان لاؤ نہ لاؤ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، نیک لوگوں کو جنت اور بروں کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔
قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو. یہ بھی بڑی فضیلت والی آیت ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو نبی کے ذریعے خطاب کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ نے مجھے 7 باتوں میں پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. ان 7 باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر پیغمبر ایک خاص قوم کی طرف آئے، اور اللہ نے مجھے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف بھیجا قیامت تک کے لیے. تو یہ جو پیغام ہے نا یا ایھا الناس، یہ نبی کے ذریعے پیغام اللہ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو. آج بھی کوئی کافر جب یہ غیر مسلم یہ آیت پڑھے گا نا تو اس کو بھی اس سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں میں سب کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی ساری دنیا کے ساری قوموں کے سارے انسانوں، مردوں عورتوں، سب کے پیغمبر ہیں. اس لیے حکم دیا گیا قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیجیے اے انسانوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں پیغام دوں گا اور چلا جاؤں گا. میرا موضوع یہ ہے. میڈیکل سائنس پیغمبر کا موضوع نہیں ہے، دنیا کی بزنس تجارت یہ پیغمبر کا موضوع نہیں ہے. پیغمبر کا موضوع ہے مقصد حیات بتانا، یہ بتانا کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو اور تم سے قیامت کے دن کن چیزوں کا سوال ہوگا. بس باقی یہ ہماری ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے. یہ اسلام کا اصل ٹاپک نہیں ہے. آج لوگ ہر چیز کو طب نبوی سے جوڑ دیتے ہیں، پوری میڈیکل سائنس کی بنیادیں حکیموں نے کھڑی کر دی ہیں طب نبوی پر. یہ بالکل غلط ہے. تو نبی کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ ہے انسانوں کو یہ بتانا کہ آخرت میں تم سے کن چیزوں کا سوال ہوگا. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے صرف ڈرانے کے لیے ہوں. فالذین آمنوا، تو اب کیا ہوگا؟ جو ایمان لائیں گے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے. یعنی 2 چیزوں پر نجات موقوف ہے. ان 2 چیزوں پہ پورے نہیں اترو گے تو پھر جہنم کی آگ ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان. اپنا نظریہ درست کر لو خدا کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، جس کو اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے. ایک خدا کے وجود کے قائل ہو، توحید کے قائل ہو، پیغمبروں کو مانو تاکہ میسنجر آف گاڈ، جو خدا کے میسنجر تھے ان کی تعلیمات کو فالو کرو، اور اعمال کو بھی درست کرو اپنے. تو فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. کیا مطلب؟ ان سے کچھ کوتاہیاں ہو بھی گئیں اللہ معاف کرے گا. ورزق کریم، اور عزت کا رزق ہے ان کے لیے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کے لیے، یعنی ہماری آیات میں عیب تلاش کرتے ہیں. عیب نہیں ہے، لیکن جس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ تو منفی چیز ہی یعنی وہ تو ہر مثبت چیز سے بھی منفی چیز نکال کے لے آتا ہے. تو جیسے کہ مشرکین نا کرتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ اعتراض، تو اعتراض کرنے والوں کا تو منہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں، میں نے بتایا بار بار قرآن میں کہ قرآن یا تو کامیاب ترین لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے یا ناکام ترین لوگوں کا. یعنی قرآن کی عادت ہے کہ درمیانے طبقے کو نہیں بیان کرتا. کامیابی میں ایکسٹریم لیول پہ جو کامیاب ہیں ان کو بیان کرے گا، یا ایکسٹریم لیول پہ جو ناکام ہیں. تو ایکسٹریم لیول پہ کامیاب وہی ہیں جو ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی ہوں، اور انتہائی درجے کے ناکام وہ ہیں جو کافر بھی ہوں اور اسلام دشمن بھی ہوں. تو اس لیے اللہ نے اسلام دشمنوں کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کے لیے، یعنی اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے لوگ ہیں. اب وہ کیا کیسے کرتے ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی آیات نازل ہوئیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، پوری بات کبھی نہیں سنتے. وہ ہمیشہ ادھوری بات سے ایک باطل چیز کی بنیاد رکھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو مشرکین بھی یہی کیا کرتے تھے. جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کے بارے میں ان کو کچھ اشکالات ہوتے، وہ فوراً، یہ نہیں کہ نبی سے اس اشکال کا جواب پوچھیں، یا ہو سکتا ہے اگلی آیت میں اس اشکال کا جواب آ جائے، وہ فوراً اس پہ پروپیگنڈا شروع کر کے وسوسے پھیلانا شروع کر دیتے تھے. اور شیطان بھی ان کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا کہ دیکھو اس آیت میں تو یہ ہے، یہ تو اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے. جیسے آج آپ دیکھا ہوگا بعض اسکالرس کا کام ہے کہ لوگوں کی عیب ہی تلاش کرتے رہنا ہر وقت بیٹھ کے. تو وہ مشرکین یہ کام کرتے تھے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ کام بھی ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. جب بھی پیغمبروں پہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، جب وہ پڑھ کے سناتے ہیں، تو جو بھی جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا، نفاق کا مرض یا شک کا مرض یا وہمی ہوتے ہیں، وہ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ
آیتیں نازل کر کے ان اشکالات جو ان کے دماغوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب دیتا ہے. تو جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور جو بے ایمان لوگ ہیں وہ اس جواب کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے. تو یہ نبی کو چونکہ اس عمل سے بہت تکلیف ہوتی تھی تو اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے کہ یہ بھی آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا, تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اسی مضمون کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, کہ ہم نے کوئی پیغمبر آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا, الا اذا تمنا, مگر جب بھی انہوں نے آیات کی تلاوت کی ہے, القى الشیطان فی امنیتہ, شیطان نے اپنا کام کیا اس تلاوت میں, القاء کیا. القاء کا مطلب وسوسے القاء کیے, یعنی اس تلاوت کے بیچ میں سامنے والے جو لوگ ہیں نا ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے ہیں کہ اچھا اس کا تو یہ, اس سے تو یہ سب پتہ چل رہا ہے, یہ تو غلط بات ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ جب کوئی اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو جو نیوٹرل ہو کے بیٹھتے ہیں نا وہ آپ کی تقریر سے ان کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن جو بغض لے کے بیٹھیں گے تو وہ ہر چیز میں کیڑے نکالتے رہیں گے. مجھے یاد ہے مسجد نبوی میں ایک عالم کا درس ہو رہا تھا, بڑا اچھا درس ہو رہا تھا, 2-4 لوگ شرارتی بیٹھے ہوئے, وہ کیا بات کر رہے, وہ بار بار کہہ رہے دیکھو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے نا یہ بے احترامی سے نام لیا ہے, یہ اکرام نہیں کیا, تو یہ گستاخ رسول ہے. 2-4 بندے بیٹھ کے نا مسلسل یہی تبصرہ کیے جا رہے. میں سوچ رہا کہ یہ پوری تقریر میں نا ان کو بس کہیں درود شریف, وہ بیچارے مولانا صاحب درود شریف زبان سے ادا کرنا بھول گئے, یا کوئی لفظ ایسا بول دیا جو بہت اعلیٰ معیار کے احترام کے خلاف تھا, تو اس کو پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں اور وہ پوری تقریر کو نہیں سن رہے. تو ایسے فسادی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیسے ایک مثال ہے نا, انہوں نے ایک دفعہ اردو میں, وہ بہت زیادہ ماہر نہیں ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتہ نہیں کیا لفظ کہہ دیے تھے, موت واقع ہوئی تھی یا کیا, تو وہ اس کو لوگوں نے اچھال لیا کہ دیکھو یہ تو گستاخ رسول ہے, تو جس کو نبی کی عظمت ہی جس کے دل میں نہ ہو وہ دین کا کیا کام کرے گا. تو یہ فسادی ہر دور میں ہوتے ہیں. تو قرآن میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں پڑھ کے مشرکین کو سناتے تو وہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے. تو اللہ کہتے ہیں یہ شیطان ان کے دلوں میں القاء کرتا ہے, اور پھر اللہ اس شیطان کے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے اپنی آیات کو محکم کرتا ہے. ان اشکالات کا جواب یا تو وحی کے ذریعے نازل کر دیتا ہے, یا پیغمبر خود ان اشکالات کا جواب دے دیتے ہیں. تو جس کو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے, اور جن کے دل میں فساد ہے وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے. تو اسی مضمون کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا, اذا تمنا, جب انہوں نے تلاوت کی ہے, القى الشیطان فی امنیتہ, شیطان نے ان کی تلاوت میں خلل ڈالا ہے, فینسخ یعنی وسوسے ڈالے لوگوں کے دلوں میں, فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان, شیطان جو پھر وسوسے ڈالتا ہے اللہ اس کو منسوخ کا معنی ازالہ کر دیتا ہے, یعنی ان آیات ان اشکالات کا جواب دے کے جو ان کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں. ثم یحکم اللہ آیاتہ, پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے, یعنی پہلے بھی مضبوط تھی اور زیادہ مضبوط کس چیز سے, وسوسوں سے اور ہر طرح کے اشکالات سے. واللہ علیم حکیم, اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. تو یہ ہوتا کیوں ہے, اللہ شیطان کو وسوسے ڈالنا دیتا کیوں ہے؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ یہ علام عاقبت کے لیے, یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, لیجعل ما یلقی الشیطان, تاکہ اللہ بنا ڈالے اس چیز کو جو شیطان القاء کر رہا ہے, فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض, ان کے لیے فتنہ بناتے جن کے دلوں میں پہلے ہی بیماری ہے. اچھا ہے وہ نہ لائیں ایمان, وہ وسوسوں میں ہی پڑے رہیں اور ان کے جرم میں اضافہ ہو. والقاسیۃ قلوبہم, اور جن کے دل سخت ہیں, نصیحت قبول ہی نہیں کرنی, تو ان کے لیے یہ چیز اور فتنے کا ذریعہ بنتی ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور یہ ظالم لوگ بڑی دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی جو حق سے بہت دور ہے. جو اتنی مخالفت میں پڑا ہوا اس کی سمجھ میں بات کہاں آتی ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے, کتابوں کا علم ہے, جن کو پتہ ہے کہ بھئی یہ وسوسے تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں, ان کو اور یقین ہو جائے, یعنی اشکال اور اس کا جب جواب اللہ کی طرف سے نازل ہوگا تو ان کو اور یقین ہو جائے, انہ الحق من ربک, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. فیؤمنوا بہ, وہ اور زیادہ اس پر ایمان لے آئیں, کیونکہ ایمان تو پہلے بھی تھا, وہ اور ایمان لے آئیں. فتخبت لہ قلوبہم, اور ان آیتوں کے لیے ان کے دل بالکل جھک جائیں اور اطمینان ہو جائے ان کو کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے, کہ کچھ تھوڑا سا وسوسہ پیدا ہوا تھا, اللہ نے اس کا بھی ہمیں جواب دے دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اللہ اہل ایمان کو اسی طرح سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ ان کا ایمان روز بروز بڑھتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ, اور رہے یہ کافر لوگ تو یہ ہمیشہ اس قرآن کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہیں گے. تو ان کی پرواہ نہ کریں, ان کے وسوسوں کا جواب نازل ہو جائے گا پھر بھی یہ پڑے رہیں گے. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آئے گی. او یاتیہم عذاب یوم عقیم,
یا ایک 5 دن کا عذاب ان پر آ جائے گا، 5 دن جو خیر سے محروم، وہ والا عذاب ان پر آئے گا جیسے پچھلی امتوں پر آیا۔ الملک یومئذ للہ، جس دن وہ عذاب آئے گا نا، ان قیامت قائم ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں آج کے دن بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہوگی، ظاہری طور پہ جو بادشاہی ہے۔ یحکم بینہم، پھر اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ بہشت کے نعمت کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں ایک اہم بات یہ کہ یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی، کہ ہم جب بھی آیتیں نازل کرتے ہیں تو شیطان اس میں القاء کرتا ہے، اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے، موضوع روایت، بعض نے تو موضوع کہا اس کو، کہ نبی جب تلاوت کر رہے تھے تو دوسری کوئی غلط آیتیں بھی آپ نے پڑھنا شروع کر دیں، تو مشرکین نے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر اس پہ قرآن نے اس آیتوں کو منسوخ کیا۔ وہ تلک الغرالیق العلا، اس طرح کی آیات، وہ بالکل صحیح روایت نہیں ہے وہ، اور بہت بڑے بڑے محدثین نے اس کا انکار کیا ہے، وہ من گھڑت واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ حج کا رکوع نمبر 8 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 15 شروع کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔